آؤ ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آج ترجمہ تفسیر کے سلسلہ میں 14واں سبق جاری ہے۔ تو واو اور ان، اگر، ان یا اللہ آ جائے تو پہلے بھی یہ کافی کثرت سے آ رہا ہے۔ کنتم، کانا، کننا، تم، تو، تما، تم، کنتم، اگر تم ہو یا کر سکتے ہو، فی میں ریب، شک۔ اردو میں بھی ہم ریب کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں شک کے لیے۔ مما، جو، من اور ما، جو، جس سے، نزلنا، نزلہ، نازل کیا، علی، نا، ہم نے، نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ علی، پر، اب بندہ نہ، ہمارا اپنا، اپنے بندے پر۔ فَأْتُوا، پس، فا کی معنی ہے پس، تو، فَأْتُوا، لاؤ، آگے با رہا ہے۔ فَأْتُوا لانے کے معنی میں استعمال ہوا، لاؤ، بے صورت، صورت، صورت یعنی آیت۔ صورت عام طور پر ہم صورت ہی کہتے ہیں۔ من شے، سے، جو، مثل ہی، مثال اس کی، مثال سے ہے۔ ہاں، روز کہتا ہوں کہ ہما ہم، ہا ہما ہمنا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ ضمائر متصلہ میں سے ہے۔ جو ضمائر متصلہ ہمیشہ بعد میں آتی ہیں، مل کے آتی ہیں، یعنی واحد ضمیر، واحد مذکر حاضر کی یہ ہے مثال اس کی۔ وَادْعُوا، اور، واو اور، دعو، بلاؤ، بلا لو، دعوت دو، بلانا، دعوت دینا۔ شہداءکم، شہید یعنی گواہ یا تمہارے ساتھی جو تمہارے ساتھ مددگار ہیں، کم، تم میں سے۔ کم جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، تمہارے
گواہ ہے، من سے سوائے، دون اللہ دون سوا اللہ کی، اللہ ان کنتم اگر ہو تم سارے صادقین سچے، صادق کیوں معنی سچے ہیں، صادقین جمع ہے سچے سارے، پس ان پہلے بھی آ چکا ہے، اگر یا بے شک، لم نہیں، تفعلوا، یہ غالباً کل بھی اسی طرح کا لفظ آئے گا، تفعلوا، اصل میں یہ تفعلوا بنا ہے لم کی وجہ سے، تفعلون تھا لم، لما لام عمر لائے نہیں، جب مضارع پہ آتے ہیں تو نون اعرابی جو ہے وہ سب گرا دیتی ہیں، تفعلون کی بجائے لم تفعلوا، فعل تا ظاہر کرتا ہے کہ جمع مذکر مضارع کا صیغہ ہے، تو فعل یفعل کرنا، لم تفعلوا نہیں کر سکتے تم، اور تم بھی سب کے معنوں میں ہے، ولن تفعلوا، اور لم ہرگز، جس کو بھی نون کو اس لم نے گرایا ہے، کر سکو گے، اور ہرگز ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو، فاتقوا النفع، پس تقو جمع کا صیغہ ہے، اور بچ سکتے ہو، فاتقوا النار بچنا، بچنا یا بچانا، بچا لو اپنے آپ کو، فاتقوا النار، نار سے، نار اردو میں بھی کہتے ہیں نار، اور آگ یعنی آگ، الذین، یہ اللہ کی اسماء موصولہ میں سے مؤنث کا صیغہ ہے، التی وہ جو وقودها الناس، اور قود ایندھن، ہاں اس کا، ناس لوگ، سب لوگ، واؤ، اور حجارہ پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، لام واسطے، کافرین کافر، یارون جمع کا سب سارے، اعدت مضارع یا ماضی کو مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف پر پیش دیتے ہیں، اور عین ماضی کے
عین کلمہ پر اور زیر اور مضارع کے عین کلمہ پر زبر دیتے ہیں۔ ترجمہ جو ہم نے پڑھ لیا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر تو لے آؤ اس کی ایک صورت، اس کی مثل، کوئی ایک صورت لے آؤ جو اس کی مثل ہو، اور اس کے لیے تم اپنے سارے دوستوں کو، سارے گوانیوں کو، سارے ہمسایوں کو جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ سے ارادت رکھنے والے ہیں، سب کو بلا لو اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا جس کسی کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان کا دعویٰ تو یہی تھا نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے 10 آیتوں کی بات کی، پھر یہ آگیا کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اس وقت جب صورت چیلنج ہوتا تھا تو صورت انا انزلناہ فی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نازل ہوئی، آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی۔ تو ان کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء کرام آئے، آخر میں ان سے سب سے بڑا آیا، اس نے نیچے فقرہ یہی لکھا، ما ھذا کلام البشر، کیا یہ انسانی کلام نہیں ہے؟ یعنی کہ آخر کار ان کو تسلیم کرنا پڑا، اور آج تک یہ چیلنج اسی طرح قائم ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آگے ہی اس کا ذکر کر دیا اللہ عز و جل نے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم اگر نہیں کر سکے، لَمْ تَفْعَلُوا، تو پھر ہرگز نہ کر سکو گے۔ یعنی یہ کام نہ تم کر سکے ہو نہ آئندہ کر سکو گے، پس تمہیں چاہیے کہ نبی محتشم کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے محبوب کی رسالت اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اس میں آپ کی دوہری شان بیان کی گئی۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ابواب ستہ 6 ہیں، 6 ابواب ہوتے ہیں، باب کہتے ہیں ماضی اور مضارع کے صیغے کو ملا کر بیان کرنے کو۔ تو یہ 6 کیسے بنتے ہیں؟ یعنی اگر پہلا ماضی جو ہے مفتوح العین ہے تو مضارع مفتوح العین بھی ہو سکتا ہے، مکسور العین بھی ہو سکتا ہے، مضموم العین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ماضی کا کلمہ مکسور العین ہے یعنی زیر والا ہے تو پھر مضارع مفتوح العین اور مکسور العین یعنی زبر اور زیر دونوں کا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ماضی میں عین کلمہ مضموم ہو یعنی پیش والا ہو تو پھر مضارع میں صرف ایک ہی بات ہوگی، عین کلمہ پیش والا ہوگا، مضموم ہوگا۔ تو اس کی مثالیں بھی واضح کی گئی تھی۔ اب مضارع پر، مضارع جو ہے مضارع پھر مضارع یہ اگلے دن بھی وضاحت کی تھی۔ ہم پاکستان میں کہتے ہیں مضارع، وہ مضارع اور ہوتے ہیں، وہ ایسے لکھے بھی نہیں جاتے، وہ ایسے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ہماری زمینوں پہ کام کر رہے ہیں یہ مضارع ہے، یعنی زمانے کی حالت ہے۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، فعل مضارع کہتے ہیں زمانہ مستقبل کو، کیونکہ عربی کے اندر
مستقبل اور حال دونوں کو مضارع کہتے ہیں، اور باقی زبانوں میں جیسے اردو میں یا انگلش میں فعل ماضی الگ ہے، فعل حال الگ ہے، فعل مضارع الگ ہے، تو عربی میں فعل مضارع کا مطلب ہے کہ بات حال میں یا مستقبل دونوں میں کر دی گئی ہے، مگر اس کو پھر حال یا مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں کرنے کے لیے کچھ حروف آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تغیرات حروف، تغیرات مضارع۔ تغیرات مضارع کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے ہیں۔ تغیرات مضارع 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو لگتے ہیں مضارع کے ساتھ تو صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرے حروف ایسے ہیں جن کو حروف جازم اور حروف نواصب بھی کہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ حروف اس میں تغیرات پیدا کرتے ہیں، معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس میں لفظی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو آج ہم صرف جانتے ہیں کہ معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے کون سے حروف ہیں، وہ ہیں سین، سوف، لا نہیں، اور لام دبر لا۔ اب یہ کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں؟ یہ حرفی تبدیلی نہیں پیدا کرتے، لفظی تبدیلی نہیں پیدا کرتے، صرف مضارع پر آنے سے معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے سین اور سوفا آ گئے تو یہ پھر مضارع کو مستقبل آنے والے مستقبل سے خاص کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مستقبل سے خاص کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں رہتا کہ وہ کام کر رہا ہے، بلکہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرے گا، جلدی کرے گا، اور سین آ گیا تو جلدی مستقبل قریب میں کرے گا۔ اگر سوفا آ جائے تو مستقبل بعید کی بات ہو جائے گی۔ فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ سین آ جائے تو مستقبل قریب میں، جیسے سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، دوسرے سپارے کی پہلی ہی آیت ہے سورۃ بقرہ کے اندر۔ تو سوف ولا سوف یعطیک ربک فترضی، سورۃ ضحیٰ میں والضحیٰ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل وعدہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی نبی محترم کی شان اقدس میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ اس سورت کا والضحیٰ سورت کا تو ایک ایک حرف نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ورا بیان کر رہا ہے۔ لا نافیہ ہے، یعنی کہ لا اگر آئے گا تو صرف منفی کے معنی پیدا کر دے گا۔ کاتبہ یکتب، کاتبہ یکتب، کاتبہ سے یکتب بنا۔ اگر لا آ گیا تو لا یکتب، وہ نہیں لکھے گا، صرف معنوی تبدیلی پیدا کی، نہیں کے معنوں میں، منفی کے معنوں میں بنا دیا۔ جیسے
سما یسمع لا یسمع وہ نہیں سنے گا. تو ہاں اسی طرح اگر لام آ جائے، لام جبر آ جائے گا پہلے مضارع پر، لیکتب، تو یہ یکتب اگر بن گیا تو معنی ہو جائے گا وہ لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، یعنی مضارع ہے. مضارع فعل مضارع اس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اگر سین یا سوف آ جائے تو مستقبل یعنی آنے والے وقت کی بات ہوتی ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ سین اگر لگے گا تو مستقبل قریب کی بات ہے، اگر سوفا لگے گا تو مستقبل بعید کی بات ہے. اسی طرح اگر لائے نفی آ جائے گا تو معنی ہو جائے گی نہیں کہ، یعنی کہ کام نہیں ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر لام زبر لا آ جائے تو پھر یہ معنی کرے گا مضارع کو حال میں لے آئے گا، یعنی کرے گا نہیں، وہ کر رہا ہے، کر رہا ہے. اگر کہنا ہوگا تو پھر لام پہلے آئے گا، لا یکتبو، لا یضربو، لا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا